हेलो बॉयज, मैच रात को आपने देखा होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, जो कि था सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का, जो कि दुबई में हो रहा है। मैंने भी मैच देखा है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इंजॉय कर ही रहे होंगे। लेकिन आपको जो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक पावर पॉइंट की एक स्लाइड नज़र आ रही है, उसके अंदर कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लेके रखे हैं। स्क्रीनशॉट्स इसलिए लिए कि मुझे कुछ बात करनी है सुपर चैट जो कि ऑप्शन दिया हुआ था दराज ऐप ने, कि आप अपनी राय का और ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन बॉयज़, यहाँ पर ऐसे ऐसे कमेंट्स मिले और ऐसी ऐसी बातें पढ़ने को मिली कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग भी पढ़ते ही होंगे, लेकिन मैच के ऊपर इस तरह की कमेंट्री, आई वॉज सरप्राइज्ड। सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैच देखने आए थे हम लोग, लेकिन हम लोग अपनी तबलीग भी साथ लेकर आ गए और हम लोग अपने जो दारुल फतावा होते हैं वो भी साथ लेकर आ गए। एक दूसरे को काटने के लिए हम लोग अपनी छुरियां चाकू भी लेकर आ गए, गन्स भी लेकर आ गए, और साथ 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 कुछ लोग अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स के लिए तोहफे भी लेकर आए, जिनमें फूल भी शामिल थे, जिनमें गिफ्ट्स भी शामिल थे, और जिन लोग को और जिनके पास कुछ नहीं था वो विशेष तो लेकर ही आए थे और उन्होंने एक दूसरे को विश किया। और कुछ लोग अभी तक 10 साल पहले वाली हरकतें कर रहे थे, यानी एक दूसरे से नंबर मांग रहे थे कि यार फलां का नंबर दे दो, अपना नंबर दे दो, मेरे से बात कर लो, मेरे साथ इनबॉक्स में आ जाओ। सो ये सब चल रहा था। लेकिन ये चैट थी मैच के ऊपर कि एक मैच देखने की फैसिलिटी आपको मिली है, आप मैच को एंजॉय करें। लेकिन लोगों ने मैच के साथ साथ और भी बहुत कुछ एंजॉय किया। तो यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लगाए हैं, जाहिर है उसके ऊपर तो पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्क्रीनशॉट्स काफ़ी छोटे हैं और इसके ऊपर पढ़ने में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको कुछ चैट्स जो है वो पढ़ के बताता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगा, सिर्फ चैट्स में जो कुछ लिखा गया विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। कुछ जगहों पर तो बहुत गुस्सा आया, कुछ चीज़ें बहुत हेट था उनमें, और नफ़रत भरी बातें ज़्यादा थीं, और कुछ ही भाई थे जो मतलब लव शव के चक्कर में थे, कुछ प्यार मोहब्बत के चक्करों में थे, कुछ नंबर शंबर मांग रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज के तौर पर आपको मिलेंगी जब आपको किसी भी मैच के ऊपर चैट मिल जाए, सुपर चैट मिल जाए, इस तरह के कमेंट्स फ्री में मिल जाएं। तो आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तानी हमारे लोग क्या गुल खिलाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, कुछ चैट से सबसे पहले मैं आऊँगा मजहबी जो इंतहा पसंदी है, और फिर कुछ भाइयों के वो वाले कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा अगर मुनासिब लगे को वर्डिंग, क्योंकि वर्डिंग बनानी होती है वहाँ पर तो बहुत कुछ ओपन स्पोकन लिखा होता है, लेकिन मैं जाहिर है कि वीडियो में वो अल्फाज नहीं दोहरा सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ पढ़ के सुनाऊं। सबसे पहले भाई आ गए जी, इकबाल को लेकर उन्होंने लिखा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूं तो सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमान ही करने आ गए लोगों को आप। क्रिकेट मैच चल रहा है, आप चलने दीजिए, आप इंजॉय करें मैच को, लेकिन नहीं, हम साथ साथ आपको मुसलमान भी करेंगे और आपको जन्नत का टिकट भी देंगे। शिया सुन्नी भाई भाई। और क्या लिखा, एक और भाई आगे, तबलीग करने और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरकाबाजी मत करो, नमाज फ़र्ज है उसकी बात करो, 5 वक़्त कौन पढ़ता है। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े वो काफिर कैसे हो सकता है। आप चैट मुलाहिजा कीजिए कि ये सब चल रहा है। एक क्रिकेट की कमेंट्री के ऊपर लोग अपनी राय का इजहार करते हुए लिखते हैं कि 2 फिरकों के नाम लिखे, डैश और डैश दोनों डैश की औलाद में से हैं। वेरी वेरी हेटफुल स्पीच। गली गली, छप्पड़ छप्पड़, डैश 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 डैश। अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो, ओके जी। और फलां के साहबा के बारे में डैश होते हैं और ये मज़हब के बस डैश।
یار اتنی بری الفاظ، اتنی گندی لینگویج لکھی ہوئی ہے کہ یقین مانے میں آپ کو پڑھ کے نہیں بتا پا رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ورڈنگ لکھی ہے. اور استغفر اللہ ایک بھائی لکھ رہے ہیں. اچھا اب ایک کمنٹ میں بھائی لکھ رہے ہیں اگر میری جان کا برتھ ڈے ہے سب وش کریں ہیپی برتھ ڈے اینڈ ڈیش. میری جان، او مائی گاش، پاکستان زندہ باد. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اوکے بوائے، کافر ڈیش. او مائی گاڈ، فلاں نے بھی کاغذ قلم نہیں دیا تھا نبی کے وفات کے وقت. آپ کا اور میرا مقصد صرف اور صرف آخرت اور اللہ سے ملاقات ہے. اچھا جی، یہ جو فرقے پیش فساد مچا رہے ہیں ان کا قتل واجب ہے، یعنی آپ نے فتویٰ دے دیا. ویری گڈ بوائز. یہاں ایسے ڈیش ہیں جو اپنے آپ کو گالی کے پیچھے تو نکلتے ہیں اور ناموس رسالت کے لیے گھروں میں چھپے ہیں. یعنی جنت کا ٹکٹ یہیں سے ملے گا بھائی. واہ صحابہ واہ، کیا بات ہے بھائی آپ لوگوں کی. ویری گڈ، آپ ہر جگہ پہ یہ بول سکتے ہیں، اور کیونکہ اور کچھ ہے نہیں نا بولنے کو. آپ کا اور میرا مقصد صرف آخرت اور اللہ سے ملاقات ہے. اوکے، دنیا میں یہ سب کرنے آئے ہیں نا ہم لوگ، اور تو دنیا میں اللہ نے کوئی مقصد دیا نہیں، بھی دنیا میں کیا کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں بھائی وہ بھی تو بولو. اور کچھ کمنٹس فارسی میں ہیں، کچھ کمنٹس پشتو میں ہیں، ظاہر ہے وہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا. اور ہیٹ فل اسپیچ اگین اینڈ یہ. اچھا جی، یہ ایک لڑکی کا نام لکھ کے نیچے پوچھ رہے ہیں یہ ڈیش کہاں ہے. اور ایک اور کمنٹ رات کو میں نے پڑھا تھا لیکن اس کی اسکرین شاٹ نہیں لی میں نے. اس میں لکھا ہوا تھا ایک فیمیل کا کوئی آ رہا تھا کہ میں فیمیل ہوں لہٰذا آپ مجھے لوڈ کروا کے دیں اور میرے سے بات کریں. یعنی وہی 3rd کلاس اسٹینڈرڈ تفرقہ پیدا کرنے والا کبھی بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ویری ویل سیڈ. اچھا جی، فلاں عمر کی کوئی لڑکی ہے تو دوستی کے لیے آ جاؤ. حضرت ڈیش کے بارے میں کچھ سوال مت کرنا. ڈیش پر فتویٰ لگاؤ، ڈیش کو اپنا امام بنا کے ڈیشوں کا امیر بنا لو. او مائی گاڈ، اتنا ہیٹ، اتنی بری لینگویج، ابھی تو میں نے کچھ کمنٹس پڑھے نہیں بیچ میں سے، میں نے تو وہ اسکپ کر دیا کیونکہ اس میں اتنی گندی گالیاں لکھی ہوئی تھی کہ یقین مانیں کہ بندہ پڑھ نہیں سکتا. یہ تھا ہمارا میچ کے اوپر تبصرہ مسلمانوں اور پاکستانیوں. یہ ہم میچ کی جو مطلب ہمیں ایک سروس ملی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں چیٹ کے ذریعے سے، ہم نے وہاں پر اپنا گند گھول دیا. ہم نے وہاں پر اپنے ہر چیز لے کر آ گئے ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے اور جنتی ہونے کے لیے. ہم لوگوں نے اپنا سارا سامان تیار کر لیا. تو اب میں کیا کہوں اس کے اوپر. دیٹس ویری ڈسپوائنٹنگ. اور کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دوسرے کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، دوسرے کے اوپر اپنا مذہب تھوپنا چاہتے ہیں، اپنے عقائد تھوپنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں بھائی تو غلط ہے، میں تو ٹھیک ہوں، میں تو جنتی ہوں، میں تو دھلا دھلایا ہوں، میرے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے، اور میں تو بھائی جنتی ہوں، میرے پاس تو ٹکٹ ہے، سرٹیفکیٹ ہے. اور وہ جیسے ایک بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہر ایک سے کیا لیکن مغفرت اور معافی کا وعدہ کسی سے نہیں کیا. لیکن ہم لوگ تو بھائی رزق کے پیچھے بھی لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ بھی تلے میں. بھائی تو کافر ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو جنتی ہوں، اور تو دوزخی ہے بھائی، تو پکا کنفرم. مہریں لگا دیتے ہیں کہ جی آپ تو بھائی جنت میں جا ہی نہیں سکتے. تو بھائی مسلمانوں یہی چل رہا ہے. آپ کے کرکٹ میچوں کے اوپر بھی یہی چل رہا ہے، جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ بھی یہی چل رہا ہے. سپر چیٹ کے اوپر بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لو، ٹویٹر کی ویڈیوز دیکھ لو، آپ کے اپنے جو کمنٹس ہیں وہ دیکھ لیں. ان چیزوں سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں
اور سب سے بڑھ کر اپنے اسلام کا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم ایک مسلمان ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں, ہم اپنی کمیاں دور کریں. دوسرے کو کافر اور ہیٹ سپیچ اور دوسرے کو جی برا بھلا کہنا, یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس سے جو ماحول بن رہا ہے وہ ظاہر ہے ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں ان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور آپ ایک ہی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی بات غلط کر رہے ہیں یا ہم ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں یا ہم دوسرے کو بلا بلا کہہ رہے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہے, اپنے ملک کا ہو رہا ہے اور اپنے دین کا ہو رہا ہے, اپنے مذہب کا ہو رہا ہے, اپنے مسلمانوں کا ہو رہا ہے. اور دنیا کو آپ نے اگر آپ فرانس کی بات کریں, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ آپ فرانس کی بات اگر کرتے ہیں, فرانس کو آپ نے کتنا برا بھلا کہا, آپ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے سڑکیں بلاک کر دیں, جلوس نکال دیے, کچھ فرانس کو کیا فرق پڑا, فرانس کو یا غیر مسلمس کو کیا فرق پڑا, کچھ کیا آپ لوگوں نے, کیا کر لیا ہم نے فرانس کا, کچھ بھی نہیں کر سکے ہم. فرانس اسی طرح ہی ہے, اس کو کوئی 0% بھی فرق نہیں پڑا, 0%, کوئی ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں, اس کا ایک طریقہ ہے, آپ اس طریقے سے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں, آپ کا حق ہے احتجاج کرنا, لیکن اس طریقے سے توڑ پھوڑ بھی تو ہوئی. اور بہرحال یہ باتیں میں پہلے بھی ویڈیو میں کر چکا ہوں, یہ آج کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن جو ہیٹ سپیچ ہم لوگ دیتے ہیں اس سے اوائڈ کریں. اور بس یہی کہنا چاہوں گا میں, آپ اپنے اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز لائک کا بٹن پریس کر دیں اور کمنٹ میں ایک دفعہ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیں. اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور دیکھتے رہیں ویڈیوز کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.